بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینہ خان، اور آج ہم کریں گے اردو میں تیسرے ہفتے کا سبق نمبر 17، 18 اور 19۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 23 اپریل۔ آج ہم کریں گے سبق مؤذن رسول کی تشریح اقتباس کریں گے، خلاصہ کریں گے اور تفہیم سوال نمبر 2 کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں تشریح اقتباس، سرگرمی تشریح اقتباس۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ تشریح اقتباس میں سب سے پہلے ہم نے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے، جس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سے سبق میں سے ہے۔ تو بیٹا حوالہ متن ہے، یہ متن سبق مؤذن رسول سے لیا گیا ہے۔ پھر ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: لگ بھگ، تقریباً۔ لگ بھگ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً۔ نڈھال، نڈھال کا مطلب ہوتا ہے کمزور، غشی کی حالت ہونا۔ داغ جدائی، داغ جدائی کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا غم۔ عابد شب زندہ دار، اس کا مطلب ہوتا ہے رات بھر جاگتے رہ کر عبادت کرنا۔ اس کے بعد ہے لرز براندم۔ لرز براندم کا مطلب ہوتا ہے خوف سے تھر تھر کانپنا۔ لگ بھگ، تقریباً، نڈھال، کمزور، غشی کی حالت میں ہونا، داغ جدائی، جدائی کا غم، لرز براندم، خوف سے تھر تھر کانپنا۔ اس کے بعد ہم کریں گے سیاق و سباق۔ تیسرے نمبر پہ ہم کرتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو پیراگراف دیا ہے جس کی ہم نے تشریح اقتباس کرنی ہے، اس پیراگراف کے میں جو ہمارا سبق ہے کتاب میں، اس پیراگراف سے پہلے اس سبق میں کیا لکھا گیا اور اس کے بعد میں کیا ہے، اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں ہم: اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی تکالیف اور اذیتیں برداشت کیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ جہاد میں بھی حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو مدینہ تشریف لے گئے اور صبر و استقامت اور صدق و خلوص کے نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے۔ پھر ہم اس کے بعد آخر میں کرتے ہیں تشریح اقتباس۔ تشریح اقتباس وہی پیراگراف ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بیان کرنا، اور جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کے ساتھ بیان کرنا تشریح اقتباس ہوتا ہے۔ 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے کوچ کر لیا، یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یا آپ لکھ سکتے ہیں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے غشی طاری ہو گئی، یا آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں روتے روتے بے ہوشی ہو گئی۔ بار بار فرماتے تھے، آہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گا، یا ہمیں جدائی کا غم دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہی نہ تھے بلکہ عابد شب زندہ دار تھے، یا لکھ سکتے ہیں ان کو رات بھر جا کر عبادت کرتے تھے اور فکر آخرت کی فکر سے ہر وقت خوف سے تھر تھر کانپتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے، معنی یوز کیا ہے۔ ان کی زوجہ ہندا کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ اب ہم اس کے بعد کریں گے خلاصہ۔ سبق کا نام ہے مؤذن رسول۔ خلاصہ کہتے ہیں پورے سبق کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں مختصراً بیان کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا کافر آقا امیہ بن خلف انہیں سخت سزائیں دیتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی گئی۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کی۔ 11 ہجری میں سرور کائنات نے سفر آخرت فرمایا تو حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا
اور اس کے بعد مدینہ چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے گئے اور اذان دینا چھوڑ دی۔ پھر اسلام کے قبلہ اول پر پرچم میں توحید لہرایا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور فجر کی اذان دی۔ 12 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، استقامت اور صدق و خلوص کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے تاابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ یہ تو تھا خلاصہ، ہم نے تشریح اقتباس بھی کر لی، ہم نے خلاصہ بھی کر لیا۔ بیٹا اس کو آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد، سبق کا ٹائٹل پیج محسن رسول بنانے کے بعد اگلے صفحے سے آپ لوگوں نے تشریح اقتباس لکھنی ہے، اس کے بعد خلاصہ لکھنا ہے، بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھری لکھائی میں بہت ہی توجہ کے ساتھ لکھنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنی ہے تفہیم۔ تفہیم ہے اس کی، سبق کا نام موزن رسول، سرگرمی تفہیم۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے 2 ایسے اعزاز حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہیں؟ جواب، عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کی قبلہ اول پر پرچم میں توحید لہرایا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ نمبر 3، کافر امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کے ظلم ڈھاتا تھا؟ تفصیل لکھیں۔ جواب، گرم ریت پر لٹا کر مارتا، کوڑے مارتا، ببول کے کانٹے جسم میں چبوتا، ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکتا۔ اگلا سوال ہے، حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اذان کب دی؟ جواب، جب اسلام کی قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا گیا تب انہوں نے اذان دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اگلا سوال ہے، حضرت بلال کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، فرمایا، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغِ جدائی دے گیا۔ تو بیٹا تفہیم کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے اور یاد بھی ضرور کرنا ہے۔ تو ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے 3 کام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا تشریح اقتباس اپنے لکھنی ہے، دوسرا کام اپنے خلاصہ لکھنا ہے، اور تیسرا کام اپنے تفہیم لکھنا ہے، جس کے کچھ سوال تو ابھی ہم نے کر لیے ہیں اور کچھ سوال اگلے صفحے پر ہیں جو ابھی ہم کریں گے۔ تو سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ تو جواب ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے رسول کا ہزارواں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے۔ آخری سوال ہے، حضرت بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی؟ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اذان دینا چھوڑ دی اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو روزہ اقدس پر حاضری دے کر خوب روئے۔ فجر ہوئی تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر اذان دی۔ یہ تو تھا آج کا سبق، اس کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔